جی میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب کا بھی ایک موقف ہے. بسم اللہ الرحمن اور اس میں ایک الرحیم. بات تھی جو میں مفتی نوید صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک اور بات آئی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، طلاق اس صورت میں ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان ساتھ زندگی گزارنے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا عمل ہے. چونکہ سوچا سمجھا عمل ہے، اس لیے اس کی شرائط اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جن کی بنیاد پر فتاویٰ دیے گئے ہیں، اس میں اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں. طلاق میں اگر شوہر غصے کی وجہ سے چپ چاپ کہے کہ میں نے طلاق دے دی، یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے دو عادل گواہوں کی موجودگی شرط ہے. ایک اور پہلو آ گیا ہے. دو عادل گواہ موجود ہوں گے اور آپ شعوری طور پر طلاق دیں گے، جذباتی طور پر نہیں. ایک بات. دوسری بات، بیوی اس صورت میں حالت طہر میں ہونی چاہیے. تیسری بات، اس طہر کی حالت میں جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی اور بھی کافی ساری شرائط ہیں. ان تمام شرائط کی موجودگی میں شوہر جب طلاق دے گا دو عادل گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ باقاعدہ طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، یا خود یا اس کی طرف سے کوئی وکیل، جس میں یہ مفہوم ادا ہوگا کہ اب میں اپنی بیوی فلان کو آج کے بعد طلاق دے رہا ہوں. اس طرح سے فی المجلس، ایک مجلس میں جو طلاق کا صیغہ جاری ہوگا، وہ چاہے آپ ایک دفعہ یہ جملہ استعمال کریں چاہے 3 دفعہ جملہ استعمال کریں، اس کا جو اثر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک طلاق شمار ہوگا. اب اس ایک طلاق کے بعد اگر شوہر کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہے اس نے 3 ہی دفعہ کہے ہوں، لیکن ان تمام شرائط کے بعد اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو نئے سرے سے اس کو نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رجوع کی نیت سے جب دیکھے تو یہی اس کا رجوع ہے اور کافی ہے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کو وہ گھر سے اس عدت کی مدت پوری ہونے تک نکالنے کا مجاز نہیں ہے. بیوی اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی. اور یہ رکھا بھی، یہ شرط رکھی بھی اسی لیے گئی ہے کہ شوہر کسی وقت اگر پشیمان ہو جائے تو یہ گھر اجڑے نہیں، دوبارہ آباد ہو جائے. طلاق دینے کے بعد بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. پہلی دفعہ طلاق. اچھا، پہلی طلاق کے بعد. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ طلاق دے دی، تو آپ بھی اگری کر گئے تھے، آپ بھی کرتے ہیں. پہلی دفعہ طلاق دے دی، مدت ابھی پوری نہیں ہوئی عدت کی اس مدت میں بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی. اگر شوہر نے بیوی کی نیت سے، رجوع کی نیت سے بیوی کی طرف نہ دیکھا اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو یہ ہو گئی پہلی طلاق. اب اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، صرف دیکھنا اور رجوع کرنا کافی نہیں ہے. لیکن اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کیا تو پھر یہاں پر نئے سرے سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دفعہ. اب ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، پھر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے ہم تو رہ نہیں سکتے ساتھ میں. انہی شرائط کے ساتھ جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، دوبارہ شوہر طلاق دے گا. اگر اس طلاق کے بعد، دوسری دفعہ کی طلاق کے بعد مدت پوری ہونے تک انہوں نے رجوع کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رجوع نہیں کیا، مدت ختم ہوئی تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 180 دن کا پروسیس ہے، 120 دن، 4 مہینے تقریباً 4 مہینے. یہ جو عدت کی مدت ہے نا، یہ تو سب میں مشترک ہے نا. عدت کی یہ جو مدت ہے یہ پوری ہونے تک بیوی کو وہ گھر سے نہیں نکال سکتا. اس دوران میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے، 40 دن کی ہوتی ہے نا عدت نہیں، ہاں 4 مہینے ہوتی ہے عدت. ہمارے یہاں جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے. 3 مہینے ہو گئے نا، سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں، اب اگر یہ دوسری دفعہ کی مدت پوری ہو گئی، کم بھی ہو سکتا. ہاں سنیں، دوسری مدت پوری ہو گئی اور اب اس نے دوبارہ اگر نکاح کرنا ہے، وہ جو مدت پوری ہوئی تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اب اس کے پاس صرف ایک ہی چانس رہ گیا تیسرے طلاق کا.
اگر اس دوران میں یا اس کے بعد پھر کوئی جھگڑا ہوا اور یہ نباہ نہ سکے اور اس نے طلاق دے دی تو اب اس کے بعد یہ خاتون اس پر حرام ہے. اب یہ شخص اس خاتون کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب 3 اس طرح سے شرائط کے ساتھ طلاقوں کے صیغے جاری کیے جانے کے بعد اب اگر شوہر دوبارہ پشیمان ہوتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ نہیں اب تم رجوع نہیں کر سکتے. اب خاتون پہلے کہیں اور شادی کرے گی. اب اگر اس نے اپنی مرضی سے تکلیف دے پروسیس ہے پورا. اب دیکھیں نا جب اتنا سارا آپ کو ٹائم ملا نبھانے کا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا, اب عورت کو شریعت اختیار دے رہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے اب جس طرح سے زندگی بسر کرو, اس شوہر کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتی. اب اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی, زندگی گزار لی, کچھ عرصے کے بعد وہاں سے طلاق ہو گئی. اس صورت میں پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس شرط پر کہ تم جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو, اس کے بعد وہ پیریڈ گزار لو, پھر آؤ ہم دونوں شادی کر لیں. اس کا کوئی تصور مکتب اہل البیت میں اس طرح سے بالکل اچھا اس طرح سے نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوتا ہے حلالہ. حلالہ. مفتی نبی صاحب ایک بات آئی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ صرف مرد کے پاس, تو یہ خلا کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آج کے بعد میں زیادہ بولوں گا, 3 دفعہ بولوں گا اور میں شمار کروں گا اس کو 1. پروفیسر یونس صدیقی صاحب ناراض نہیں ہوں گے. کیوں؟ گفتگو 3 دفعہ کروں گا اور میں 1 شمار کروں گا, ٹھیک ہے؟ اور یہ لازمی کروں گا, میں افطار میں پہلے بھی بولوں گا اور پھر میں اس کے بعد بھی بولوں گا, پھر آخر میں بھی بولوں گا. تو وہ یہ ہے کہ وہی بات کریں گے, ایک لفظ آگے ایک لفظ پیچھے نہیں. اب آئیے, یہ بہت نقطے کی بات کی آپ نے. بات ایک ہی ہوگی لیکن ہوگی 3 دفعہ. میں وہی بات کروں گا, شریعت کی, قرآن کی, حدیث کی بات ہوگی, اس سے باہر نہیں ہوگی. اس پارٹ کو ریکارڈ کر کے نا ریپیٹ پہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ ایک ہی بات شمار ہوگی میری. تو خیر یہ ذرا تھوڑا سا ماحول بہتر ہو گیا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.